اسلام ایک عظیم دین ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اور پاکستان کی تاریخ میں اسلام کو صرف رسوا ہوتے دیکھا ہے۔ اسلام کی تاریخ کا آخری عظیم دور سلطنت عثمانیہ کی صورت میں ہم نے پڑھا ہے، جب روحانیت اور جذبہ جہاد دونوں عروج پر تھے۔ اس کے بعد اسلام دشمن عناصر نے اسلام کے اندر ایک ایسا نظریہ متعارف کروایا کہ جس کے بعد روحانیت کو آہستہ آہستہ نکالنے کی سازش کی گئی، جو بہت حد تک کامیاب ہوئی۔ اس کے اثرات آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اسلام کو انتہا پسندی کے ساتھ منسوب کر دیا گیا اور مسلمانوں کو ہر جگہ تحقیر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، اور ہماری عظیم کتاب اللہ کے کلام کی توہین کی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو متنازع بنا کر ان کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو ان مظالم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہمارے دل غم سے پارا پارا کیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس قدر مجبور کر دیا گیا ہے کہ آواز اٹھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ اسلام دشمنوں نے معاشی خود مختاری ہم سے چھین لی، اور مسلمانوں نے اسلام دشمنوں کی غلامی اختیار کر لی، اور غلام آقا کے سامنے بولا نہیں کرتے، اور ہم لوگ اپنے حکمرانوں پر تو تنقید کرتے ہیں اور ان سے تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں۔ سلسلہ البرہانیہ کے شیخ طریقت سیدی شیخ محمد فرماتے ہیں، معاشرے کی اصلاح تب تک ممکن نہیں جب تک فرد کی اصلاح نہیں ہو جاتی، چاہے وہ آپ کا بڑا خاندان ہو یعنی آپ کا وطن، یا آپ کا چھوٹا خاندان ہو یعنی آپ کے اہل و عیال۔ اور کیا وہ وقت نہیں آن پہنچا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں؟ اس لیے نہیں کہ الزام تراشی کریں یا مصافحہ کریں، بلکہ اس لیے تاکہ اس بات کا موازنہ کر سکیں کہ دنیا کی زندگی نے ہمیں کتنا دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور اس نے ہمیں ایسا بنا دیا ہے کہ ہم اپنے حقوق کو تو یاد رکھتے ہیں جبکہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب ہم مل کر بیٹھیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمارے اختلاف دراصل غلط فہمیوں کی بنا پر پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے بارے میں سخت موقف اختیار کر لیا اور بھائی نے بھائی سے منہ موڑ لیا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے کہ جب بھی امت مسلمہ اپنے اختلافات کو نظر انداز کر کے اکٹھی ہوئی ہے تو ہمیشہ اللہ نے اس امت کو بلندی اور عظمت عطا کی ہے، اور دشمنان اسلام پر غلبہ عطا فرمایا ہے، اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ اس امت کو اکٹھا کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی وارث اہل بیت ہی تھے۔ جب بھی امت نے اہل بیت کا دامن تھاما ہے اور ان کی روحانی تعلیمات پر عمل کیا ہے تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو ایک کر دیا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ پوشی فرمانے سے پہلے واضح نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میرے اہل بیت۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے اہل سنت کی تقریباً سبھی معروف کتب احادیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی مختلف روایات کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں، پھر بھی اس حدیث کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے تاکہ یہ امت کہیں اہل بیت کے ساتھ یکجا نہ ہو جائے۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے حوالے سے واضح نصیحت کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم خود اپنے اوپر اللہ کے غضب کو لازم کر لیتے ہیں۔ لہذا وقت آ گیا ہے ہم دوبارہ سے ایک ہو جائیں اور نفرتوں اور اختلافات پھیلانے والے عناصر سے کنارہ کشی کر لیں جن کا کام امت میں نا امیدی اور مایوسی پھیلانا ہے، اور ہم اہل بیت کے علم کے نیچے جمع ہو جائیں اور اولیاء کرام کی تعلیمات کو فروغ دیں جن کی بدولت ہمارے آباء و اجداد اسلام کے نور سے فیض یاب ہوئے تھے، ورنہ آج ہم بھی جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوتے۔ اولیاء کی یہ تعلیمات فرقہ پرستی، انتہا پسندی، تنگ نظری اور اس جیسی چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ اہل بیت کا پیغام محبت، امن اور اتحاد کا پیغام ہے۔ سلسلہ البرہانیہ پوری دنیا میں امت کے اتحاد کے لیے اہل بیت کے آئمہ کی سرپرستی میں اتحاد امت کو پھیلانے میں گامزن ہے، اور مشرق و مغرب میں متحرک ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ایسی لہر ہے جو رک نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ ہر دین پر غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلی قوموں پر گزرتی آئی ہے۔ سو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر سے غالبانہ اٹل ہے، آپ کے ساتھ یا آپ کے بغیر، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ سو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس عظیم مقصد میں ہمارا ساتھ دیں، اور ہر شخص کی انفرادی اصلاح کے ذریعے اس معاشرے کو ایک خوشیوں بڑا گلستان بنائیں، وہ گلستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ سو یہ مت سوچیں میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ مل کر یہ لہر ایک دریا بن جائے گی، اور یہ دریا ایک ایسے سمندر کی شکل اختیار کر لے گا جو اسلام کے دشمنوں کو بہا لے جائے گا۔ تو آئیں اسلام کو دوبارہ عظیم بنائیں اور خود میں تبدیلی کا عمل شروع کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔